الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم اپنی مقدس کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے۔ آج ہم جب اپنے آس پڑوس گرد و نواح میں دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں قریبیوں میں جھانکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اولاد کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو بھی کما رہے ہیں سب لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اولاد ہو جائے، کسی طرح سے اولاد ہو جائے۔ تو میرے بھائی آج آئیے ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس نسخہ کو اپنایا، آپ نے اس نسخہ کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیا تو اللہ نے چاہا تو آپ کے یہاں اولاد ہوگی، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ آپ اس نسخہ کو اپنائیں۔ جو بنیادی بات ہے ان میں سے ایک ہے کہ سب سے پہلے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، اپنے رب کو ان صفتوں سے متصف کرے جو اس نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس فیصلہ کے اندر کوئی انسان چینجنگ اور تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ دنیا کے اندر اتار دیا ہے، جس کے حق میں جو فیصلہ کر دیا ہے، جس کی تقدیر کے بارے میں جو کچھ فیصلہ ہو چکا ہے، اس فیصلہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر آج لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی اولاد دینے کی صفت رب کریم کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن بتا رہا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، جو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کے لیے چاہتا ہے لڑکی دینا لڑکی دیتا ہے، جسے لڑکی دینا چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو لڑکا دینا چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دینا چاہتا ہے دونوں سے نوازتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ بنانا وہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ اب رب نے جس کو بانجھ بنا دیا ہے، آپ کتنوں دروازہ کھٹکھٹا لیں، کتنوں سر پٹک لیں، دنیا کی ساری دولتیں آپ صرف کر لیں، آپ اولاد لا ہی نہیں سکتے ہیں، نہیں لا سکتے ہیں، اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما دیا ہے دونوں آیتوں کے اندر کہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دینا لڑکا دیتا ہے، جس کو لڑکی دینا چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو دونوں دینا چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، یعنی لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنانا بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ اپنے فیصلہ میں بالکل حق ہے، اس کا فیصلہ مبنی بر حق ہے، اس کے فیصلے کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتا ہے، اور وہ رب کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا۔ لا یظلم ربک احدا، قرآن شاہد ہے کہ تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے تو وہ کسی بندہ کے اوپر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اس کو اولاد نہیں ہے یا اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں۔ آپ کی تقدیر کے اندر جو کچھ بھی رب نے فیصلہ کیا ہے وہ حق ہے، آپ کو ایمان رکھنا ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا کہ آپ کا رب نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے یا کیا ہے وہ بالکل حق ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ آپ اس حکمت کو نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے
اس لیے اگر آپ کی یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے. یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے. نہیں، رب کریم ہے، وہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. آج دیکھیں اولاد کے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں. آج اولاد کے لیے لوگ طرح طرح کے نسخے بتا رہے ہیں، طریقے بتلا رہے ہیں. یہ مجرب ہے، یہ تجربہ کیا ہوا ہے، اس سے آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے گا. لوگ تعویذ گنڈے اس درگاہ کے پاس، اس درگاہ کے پاس، اس بابا کے پاس، جتنا پیسہ جتنا مال وہ طلب کرتا ہے اتنا اس کو دے دیا جاتا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے میرے بھائی. اولاد کی صفت صرف اللہ کی ہے. اللہ رب العالمین ہی اگر دے تو آپ کی یہاں اولاد کی ولادت ہو سکتی ہے، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو سکتا ہے یا بچی کی ولادت ہو سکتی ہے. لیکن وہ رب اگر آپ کے حق میں اگر قلم چلا دیا ہے کہ آپ کے حق میں اولاد نہیں ہے تو دنیا کے اندر اولاد نہیں ہوگی، کتنوں سر پٹک لے. لیکن ایک بندہ مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ وہ اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اسے ہمیں ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلہ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. اب کوئی آدمی یہ یہاں فیصلہ نہ کرے کہ میرے حق میں اولاد نہیں ہے لہذا ہم اس کام کو کریں گے ہی نہیں یا میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، تو یہ غلط ہوگا. کیونکہ جب آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے حق میں کیا ہے، جب انسان خود اپنے بارے میں آنے والے وقت کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، تو وہ کیسے جانے گا کہ اس کی تقدیر کے اندر کیا ہے؟ تو تقدیر پر ایمان یہ ارکان ایمان میں سے ایک ہے. یہ مومنوں کی صفت ہے کہ جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ آپ کے حق میں رب کریم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، غلط نہیں. دنیاوی طور پر اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں اولاد کی پیدائش ہو تو آپ اسباب کو اختیار کریں. اختیار کرنے سے آپ کو چکنا نہیں، آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہاں اولاد کب ہوگی نہیں ہوگی. اس لیے سبب کو آپ اپنائیں اور اس کے حساب سے رب کریم سے مانگیں. جو بنیادی چیز ہے اس میں سے ایک سبب کہ مان لے کسی میاں بیوی کے اندر وقتی طور کے لیے کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کمی ہے، تو علاج و معالجہ جو مناسب علاج و معالجہ ہے جس میں شرک اور اس طرح کے خرافات نہ ہوں، اس طرح سے آپ علاج و معالجہ کروائیں. مان لے جسمانی کمزوری ہے یا کسی کے اندر کوئی وقتی طور کے لیے پریشانی ہے، اس پریشانی کو آپ ختم کروائیں، علاج کروائیں. آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے آپ علاج کروائیں اور پھر علاج کروانے کے ساتھ ساتھ آپ دعا کو ہتھیار بنائیں، کیونکہ دعا آپ کے لیے ہتھیار ہے. دعا سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں ہے آپ کے حق میں. غلط کی طرف بالکل نہیں جانا ہے، کیونکہ غلط آپ کو اولاد دے نہیں سکتی ہے. کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی درگاہی، کوئی چور اچکے، تعویذ گنڈے، یہ سب آپ کو اولاد دینے والے نہیں ہیں. میں کہا جسمانی کمزوری ہے، وقتی طور کے لیے میاں بیوی دونوں علاج کروائیں، کسی ماہر ڈاکٹر سے دکھلائیں، اگر کمی ہے تو اس کو دور کریں. اور دعا کو آپ سب سے اہم سمجھیں، کیونکہ دعا یہ عبادت ہے، دعا سب سے اہم ہے. الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، مانگنا. رب کریم آپ کو مانگنے کو کہتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ پکارو میں قبول کروں گا. ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے کہ ہمیں اولاد نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پھر بھی آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہوگا. آپ اپنے ایمان کے اندر اگر کمزوری لاتے ہیں، آپ اپنے ایمان کے اندر مضبوطی نہیں لاتے تو پھر آپ پھسل جائیں گے، اور جب آپ پھسلیں گے تو گمراہی کی طرف بھاگیں گے. ایمان
والے ہی اپنے ایمان پر ڈٹ کر رہتے ہیں، چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایمان سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے، آپ کو راہ حق اپنا کر کے ہی چلنا ہے۔ جو راستہ رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ اس راستے پر گامزن رہیں، آپ مضبوطی سے اس پر ڈٹے رہیں، آپ کو ٹسک مسک نہیں ہونا ہے۔ جو رب نے طریقہ بتایا ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس طریقہ کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اولاد دینے کا نسخہ رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کیسے اللہ رب العالمین اولاد دیتا ہے اور کون دینے والا ہے۔ انبیاء کی زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ انبیاء کو لے لیں، ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، زکریہ علیہ السلام کو لے لیں، وہ سب کس سے مانگے؟ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب اسحاق کی بشارت لے کر کے فرشتے آئے تو ان کی بیوی نے کیا فرمایا؟ عجوز عقیم، میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتے نے کہا تیرا رب نے ایسا فیصلہ کیا ہے، اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ حکمت جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ زکریہ علیہ السلام کو آپ لے لے، دعا کرتے رہے، مریم کو جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا، جب پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا یہ کھانے پینے کی چیز؟ انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ فہنالک دعا زکریہ ربہ، زکریہ علیہ السلام نے وہاں اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ رب العالمین مجھے نیک صالح پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ رب ہب لی من لدنک، اپنے پاس سے، من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، دعا سننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے کہا اللہ تو ہی سننے والا ہے، مجھے اولاد چاہیے۔ اور دیکھ لیں آپ قرآن میں کئی جگہوں میں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا نا رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد۔ یہ سب دعا انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اور دعا کے جو آداب ہے اس دعا کو آپ اپنا کر کے اللہ سے مانگیے۔ یعنی مناسب اوقات جو کہ یعنی فضیلت والے جو اوقات ہیں، خاص کر کے دعا تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اوقات ہیں جن وقتوں میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے، آپ اس وقت میں جا کر کے آپ دعا کریں۔ جیسے رات کا آخری حصہ ہے، سجدہ میں آپ دعا کریں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے حالت سجدہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے کب ہوتا ہے؟ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے دعا کرو۔ آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو شفایابی چاہیے، آپ کو رحم چاہیے، جو چاہیے آپ مانگیں نا۔ تو جو وقت جس کے بارے میں خاص کر کے دعا کی قبولیت کا ذکر آیا ہے، ان وقتوں میں آپ خاص کر کے دعا کریں، عمومی طور سے آپ دعا کرتے رہیں۔ اسی طرح دعا کرتے ہوئے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ آپ جب دعا کرتے ہیں، دعا سے آپ کو اپنے آپ کو پریشان نہیں کر لینا ہے کہ نہیں ہم نے تو بہت ساری دعا کی، بہت مہینے دعا کیے، یا بہت سال میں نے دعا کی، دعا میری قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ مانگتے رہیے، آپ تھکیے مت، اللہ دے گا، دینے والا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، یقول دعوت فلم یستجب لی۔ حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، کیسے جانتے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کس نے آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ آپ ایمان و یقین کے ساتھ اگر دعا مانگتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ رب کریم آپ کی دعا سن رہا ہے، وہ قبول کر رہا ہے۔
جی آپ کو دعا مانگتے ہوئے پورے ایمان و یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا اور وہی دیتا ہے. اور بالکل آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العالمین آپ کو دیتا ہے. مال کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے. آپ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم سے کہا اس کو یاد کریے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. آج یہی بات ہے، لوگ اللہ سے امید نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بھروسہ کرنے کو کہا ہے. اللہ کی وہ قدر نہیں کرتے جو قدر کرنے کو آیا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں. کہتے کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے آپ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، کثرت سے آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ درگزر فرمانے والا ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے مسلسل بارش اتارے گا، وہ پانی اتارے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و اولاد سے تیری مدد کرے گا، مدد کرے گا مال و اولاد سے. آپ نے آزمایا ہے یہ نسخہ. آپ کہتے کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آپ بابا کے پاس جا رہے ہیں، چور اچکے کے پاس جا رہے ہیں، ان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. یہ جو دینے کا وعدہ کیا اسے آپ مانگتے نہیں ہیں. اگر واقعی میں آپ مانگتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، پھر بھی نہیں آپ کو اولاد ہو رہی ہے یا آپ کے ہاں بچہ کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو ڈٹے رہنا ہے اس پر کہ اس کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. یہاں آپ اپنے ایمان کے اندر کمزوری پیدا مت کریں. بہت سارے لوگ بھگ جاتے ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس طرح سے دعا کی، اتنے سال اللہ کی عبادت کی، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی رہی. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بال پک گئے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہا؟ وہی نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں. کیسے دیا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین کسی کو فوراً دے دیتا ہے شادی کے بعد، کسی کو دیر سے دیتا ہے، کسی کے اندر تاخیر کر دیتا ہے. اس کے یہاں بچہ کی ولادت تاخیر سے ہوتی ہے. تو اب اس بیچ میں آدمی اپنے ایمان کو بیچنے لگتا ہے، ایمان کا سودا کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے. ایسا ایسا کام کر لیتا ہے اولاد کے چکر میں یا اولاد کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہوتی ہے. میرے بھائی کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے. رب کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پاور آپ کو اولاد نہیں دے سکتی ہے. آپ کتنوں سر پٹک لیں. اور اگر اللہ نے لکھا ہے، رب کریم نے آپ کے حق میں اگر لکھ رکھا ہے تو اولاد ہوگی. آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو. آج لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، کسی کی شادی نہیں ہوتی ہے، کہتے کہ میں نے اتنے سال دعا کی، شادی نہیں ہو رہی ہے، دلہا نہیں مل رہا ہے، تو دلہن نہیں مل رہی ہے. میرے بھائی نا امید نہیں ہونا ہے، یہ نا امید کفر ہے. رب کریم آپ کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے بالکل حق ہے، سچ ہے. آپ کو اپنے رب کے اوپر ایمان رکھنا ہوگا، آپ کو اپنے رب سے دعا کرنی ہوگی. آپ مانگتے رہیں اللہ رب العالمین سے. آپ مانگنے سے مت چکیں. اللہ رب العالمین مانگنے والے کو دیتا ہے. دنیا کے اندر اگر آپ کے حق میں رب کریم نے اولاد لکھا ہے تو آپ کی ہاں اولاد ہوگی. آپ اللہ سے مانگتے رہیں اور غلط طریقے سے آپ اولاد حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ غلط طریقے سے اولاد ہو ہی نہیں سکتی ہے. دینے والی ذات وہی ہے، فیصلہ اسی کا چلتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. آج دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے اندر اولاد دینے کی طاقت ہوتی نا تو آج دنیا کے اندر یہ لنگڑے، لولہے، اندھے، بہرے، کون کون سب ہے، کالے، ناٹے، یہ سب پیدا نہیں ہوتے. سب چاہتے کہ سپر اسٹار اس کے یہاں ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. آپ دیکھیں
बहुतों की शादी नहीं हो रही इस वजह से कि वो देखने में खूबसूरत नहीं है, बहुतों की शादी इसलिए नहीं हो रही है कि वो कुछ नाटी है। इस तरह से लोग सोचते हैं। तो क्या वो चाहते हैं, उसके माँ बाप चाहते हैं कि उनके औलाद काले हों या उनकी काली हो, या वो उनके वालिदैन चाहते कि उनकी बच्ची नाटी हो? कोई नहीं चाहते मेरे भाई। लेकिन ये रब का फैसला है, रब ने बनाया है, और रब ने तो बेहतर तरीके से बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन शक्ल सूरत में रब करीम ने ढाला है। तो आपको अगर औलाद चाहिए तो आप कुरानी नुस्खा को अपनाएं, आप कुरान पर ईमान रखें, रब से आप रुजू करें, रब से आप मांगते रहें। हाँ, जिस्म में अगर वक्ती तौर के लिए कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, रुकावट है, उसको आप किसी माहिर डॉक्टर से दिखाएं। और जो सबसे हम आपके लिए है, अल्लाह पर ईमान रखना, तकदीर पर ईमान रखना, और दुआ से न मुकरना, दुआ करते रहना, दुआ करते रहना। और वो दुआएं खास करके जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया के बारे में बतलाया है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला तू मुझे तन्हा मत छोड़, तू ही बेहतर वारिस है। तो आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, आप गिरिया बजारी करें, मांगते रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा बिल्कुल यकीन के साथ। आप ये मत समझें कि आपकी उम्र 40 साल हो गई है, शादी के 20 साल गुजर गए हैं, आपके यहाँ औलाद नहीं हुई अब तक, तो आपको नाउमीद नहीं होना है, आपको मायूस नहीं होना है। क्योंकि ये नाउमीद होना, ये मायूसी अपने अंदर पैदा करना, ये ईमान को कमज़ोर करता है। ये सिफत मोमिनों वाली सिफत नहीं है, अंबिया वाली, यानी अंबिया के जो तरीक़ा रहा है। देखिए, मांगते रहे, बूढ़े हो गए फिर भी मांगते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, अल्लाह ने चाहा तो आपकी यहाँ भी औलाद होगी। आप अपने रब से मांगते रहें, मायूस मत हो मेरे भाई, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप मांगते रहिए, अगर अल्लाह ने लिखा होगा तो आपके यहाँ औलाद होगी। और इससे बेहतर नुस्खा दुनिया कि किसी भी हिस्से में आप हासिल नहीं कर सकते हैं। जो लोग आपको चकमा देते हैं, जो लोग आपसे माल बटोरते हैं, माल हासिल करते हैं, वो तो आपको तरह तरह के नुस्खे बताएंगे, तरह तरह के तरीक़े बताएंगे। आप एक काम कर लो, इतने पैसे आप लगा दो, आपके यहाँ औलाद हो जाएगी, आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब मेरे भाई फराड है। इतना जान लिया, औलाद की ताकत सिर्फ अल्लाह के अंदर है कि वो जिसको चाहे औलाद देना वही दे सकता है। उसके अलावा दुनिया के अंदर किसी के अंदर ताकत नहीं है, कोई नहीं दे सकता है। आप असबाब जो हलाल हैं, जो जायज़ है, वो आप इख्तियार करें, जो तरीक़े इस्लाम के अंदर जायज़ है वो आप इस्तेमाल करें। अगर किसी इस तरह की बात है, जैसे कि मैं कहा कि दुनियावी तौर पर अगर कोई परेशानी है, बीमारी है, उसको आप दूर करने की कोशिश करें। लेकिन अल्लाह ने अगर मुहर लगा दिया है, सील कर दिया है, तो औलाद नहीं हो सकती, नहीं। लेकिन ये मत समझे कि आपके यहाँ अगर औलाद नहीं होगी तो आपको अपने ईमान से फिर जाना है। ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा मेरे भाई। ईमान पे मरिए, ईमान पे अगर मर गए ना, कामयाबी होगी। आप उम्महातुल मोमिनीन को देख लें, बहुत सारी ऐसी हैं जिनके पास औलाद नहीं थी, बहुत सारी ऐसी उम्महातुल मोमिनीन जिनके यहाँ औलाद नहीं थी। सहाबियात को देख लें, बहुतों के यहाँ औलाद नहीं थी, हैं? लेकिन फिर भी अपने ईमान पर वो सब जमी रही, अपने ईमान को हाथ से नहीं जाने दिया। आज की जो औरतें हैं, आज की जो माँ बहनें हैं, फ़ौरन ईमान बेच लेती हैं, वो ईमान बेच लेती है, गैर मर्दों के साथ जाती हैं, औलाद के चक्कर में इज़्ज़त को गंवा देती है, औलाद हो जाएगी। और ये जो बाबा, ये जो जिसके तून लंबे लंबे होते हैं, मज़ारी, ये सब कहते हैं ना कि हम औलाद देते हैं, ये कोई औलाद नहीं देते हैं, ये ज़िना करते हैं, इनके साथ ज़िना करते हैं। शौहर के अंदर अगर कमी है, मान ले मर्दानगी नहीं है उसके अंदर, या औलाद होने की ताकत नहीं है उसके अंदर, जाहिर सी बात है कि दोनों में से किसी के यहाँ अगर कमज़ोरी है तो औलाद नहीं होगी। अगर मर्द के अंदर औलाद की सिफत औरत के अंदर नहीं है तो मर्द कितनों कोशिश करे औलाद नहीं होगी। और अगर औरत के अंदर सिफत है, मर्द के अंदर अगर सिफत नहीं है तो कितनों कोशिश करे नहीं होगी औलाद। तो अब ये औरत जिसके अंदर सिफत है, उसके शौहर के यहाँ सिफत नहीं है,
تو یہ جاتی ہیں چور اچکے کے پاس اور وہ وہاں جا کر کے زنا کرواتی ہے اور اسے اولاد لے کر کے آتی، کہتے کہ فلاں بابا نے اولاد دی ہے۔ کوئی بابا اولاد نہیں دینے والا ہے، نہیں۔ آپ اولاد حاصل کرنے کے لیے آپ حرام طریقے استعمال نہ کریں، آپ چوری نہ کریں۔ آپ کی عزت آپ کے شوہر کے لیے امانت ہے، آپ امانت کے اندر خیانت کرتی ہیں تو اللہ کے یہاں پوچھی جائیں گی، آپ اللہ کے یہاں پکڑی جائیں گی، آپ بھاگ نہیں سکتی ہیں۔ دنیا میں تو وقتی طور کے لیے آپ چرا کر کے آپ اولاد بنا لے گی، لیکن اللہ کے یہاں بچ نہیں سکتی ہیں۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کھائیے، اور جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے حساب سے آپ زندگی گزاریے اور مومن ہو کر کے ہی مریے۔ اللہ رب العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔